مدح رسول. سبحان اللہ. مدح رسول یعنی ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے جس کو ادا کرنا امت پر لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کا ہمیشہ اعلان اور چرچا کرتے رہیں اور ان کے فضائل و کمالات کو علل اعلان بیان کرتے رہیں. اور یہ طریقہ صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے. یہ نعت خوانی، یہ نبی پاک کی مدح سرائی، یہ صرف 50 100 200 سال پرانی نہیں ہے جناب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، پیارے آقا کی موجودگی میں صحابہ کرام نعتیں پڑھا کرتے، نبی پاک کی مدح و ثنا کیا کرتے. بلکہ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس زمانے میں صرف تلوار سے لڑائی نہیں ہوتی تھی بلکہ اشعار کے ذریعے بھی لڑائی ہوتی تھی. سامنے والے بدبخت نبی پاک کی گستاخی میں اشعار لکھتے تھے اور یہاں سے صحابہ کرام ان کے جواب میں نبی پاک کی نعتیں لکھا کرتے، پیارے آقا کی مدح و ثنا کیا کرتے. حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بھی صحابہ کرام جو نعت گو شاعر تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ سے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، اے عبداللہ بن رواحہ، تمہارے اشعار دشمنوں کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. ویسے تو بڑی طویل فہرست ہے نعت شعراء کی، مگر حضرت حسان بن ثابت کے وہ شعر کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. کیا کمال کی بات لکھی. وہ لکھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں، اب ذرا سمجھیے گا ناظرین، اس شعر کے معنی کو سمجھ لیں گے نا، آئندہ زندگی میں کبھی بھی نعت خوانی سے کنفیوز نہیں ہوں گے. وہ لکھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے میرے آقا رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے. اللہ اکبر. ایک بات تو یہ کلیئر ہوئی کہ نعت خوانی یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، نعت سننا یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. نعت خوانوں کو عزت دینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر حضرت حسان بن ثابت کو بٹھا کر نعت سنا کرتے ہیں. تو نعت خوانی میں جانا، نعت خوانی سننا یہ تو ایمان والوں کا انداز ہے. اور اب آج کے دور کی اور خاص طور پہ شہنشاہ بریلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کو میں سامنے رکھوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا رمز کیا ہے، اس کی راز کیا ہے، وہ کیسے قرآن و حدیث کو اپنے شعروں میں پرو دیتے ہیں اور کیسے ہمیں ہمارے سامنے وہ بات رکھتے ہیں. ذرا سمجھیے گا اس شعر کو. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا با کمال اور جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اگر یہ لکھیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہد و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تو یہ تو ایسا لگتا ہے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ ہو رہا ہے. آگے آپ نے لکھا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک فرمایا. تو یہی بات تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور آخری بات، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. تو یہی بات تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. تو نعت خوانی سننی ہے، نبی پاک کی مدح و ثنا کرنی ہے، پیارے آقا کے چرچوں کو بلند کرنا ہے. اور یقین کریں جو ان کے نام لیوا ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے نام بلند ہو جاتے ہیں. ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. اللہ مجھے اور آپ کو ساری زندگی نبی پاک کی مدح میں آقا کا ذکر کرتے ہوئے بس اسی کام میں کاش زندگی صرف ہو جائے. حضور اپنے سراخانوں میں قبول کر لیں، اپنے نام لینے والوں میں ہمیں قبول کر لیں. یہی زندگی کا حاصل ہے کہ بس سرکار اپنا چرچا کرنے والوں میں ہمیں شامل کر لیں. یہ بھی انہی کی مہربانی ہے، ورنہ یہ لب کہاں ان کا ذکر کرنے کے